السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی کیا ہیں آپ؟ حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آج یکم ہے, یوم مزدور کے طور پہ منایا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ کو ہی مبارکباد دے دیں کیونکہ ہم بھی شاید مزدور ہی ہیں جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں. دیکھیں, ہر وہ شخص جو تنخواہ دار ہے, جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ مزدور ہے. ڈیفینیشن مزدور کی یہی ہے. یہ یوم مئی جو ہے نا, یہ سمبولک ایک اصطلاح ہے. جی, اس کا تعلق ہے شکاگو کے ان مزدوروں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور مزدوروں کے لیے ایک ایسی راہ متعین کی تھی کہ ان کو آواز مل گئی تھی, ان کو زبان مل گئی تھی. جی, اور آج تک ہم ان کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں. پاکستان میں مزدور کے حالات جو ہیں, کیا وہ آئیڈیل ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو آئیڈیل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹھیک کہا گیا تھا کہ ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. ہماری خواہش بھی ہے, ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ مزدور کی بہتری کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جائیں وہ بہت کم ہیں. منیمم سیلری جو ہے اس کو بڑھا دیں, اس کے لیے تعلیم کے یعنی مواقع جو ہیں ان کے بچوں کے لیے, اور ان کے لیے صحت کے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اس کی زندگی یقینی طور پہ آسان ہو سکتی ہے. بالکل بڑی درست بات کہی بخاری صاحب آپ نے. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کچھ اہم انکشافات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا جو ہے اس میں انوالومنٹ تھی, اور اس حوالے سے کچھ ثبوت بھی ملے ہیں. اور اگر کچھ دستاویزات کی بات کی جائے تو دستاویزات بھی سوشل میڈیا پر ملی ہیں, اور یہ ایپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے یہ دستاویزات جو ہے پہنچی ہے, جس میں را کا انوالومنٹ جو ہے پہلگام واقعے میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے کہ مزید کیا انکشافات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے مقبوضہ بیت المقدس کے مضافات میں لگنے والی آگ جو ہے اس وقت بے قابو ہو چکی ہے, اور اسرائیل میں اس وقت قومی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. اسرائیل کے اندر جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ سیریس دکھائی دے رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے تاکہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی بھی لی جائے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو جس قسم کے انکشافات تو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, اگر ہم چیف آف آرمی اسٹاف کی پریس کانفرنس دیکھیں پرسوں والی, اس میں انہوں نے کچھ ثبوت پیش کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل والی پریس کانفرنس دیکھیں, اس پہ بھی انہوں نے کچھ ثبوت پیش کیے. اور اب سب سے اہم کہ را کی انوالومنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور باقاعدہ طور پر دستاویزات بھی ہمیں مل چکی ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں, میں نے آج اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے. میں ایک عجیب و غریب قسم کے کو انسیڈنسز جو ہیں وہ نکال کے لائے ہوں, اور وہ میرے خیال سے ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. دیکھیے, بی جے پی کی حکومت جب بھی آتی ہے ایک پاکستان بیشنگ کا جواز ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے. کریکٹ. ہسٹری کہتی ہے کہ 1999 میں جو جہاز اغوا ہوا تھا اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی. اس کے بعد کارگل جنگ 1999 میں لگی, اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی. پارلیمنٹ پر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے 2001 میں, اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی. اکشل دھام مندر پر دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے 2002 میں. امرت ناتھ یاترا پر دہشت گردوں کا حملہ 2002 اور 2017 میں ہوتا ہے. ہر دفعہ بی جے پی کی حکومت تھی. پٹھان کوٹ دہشت گرد حملہ 2016 میں ہوتا ہے, بی جے پی کی حکومت ہے. اڑی دہشت گرد حملہ 2016 میں ہوتا ہے, بی جے پی کی حکومت ہے. پلوامہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے 2019 میں, بی جے پی. اور اب یہ 2025 میں جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, بی جے پی. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے, یہ آپ کو بتائے گا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ہے ٹو ٹرائی میکسیمم ٹو بلیڈ پاکستان. یہ ہے بی جے پی کا, آر ایس ایس کا ایجنڈا, یہ ہے بوچر آف گجرات مودی کا ایجنڈا. تو اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب جو وہاں رائے بن رہی ہے اور بھارت کے اندر, یہ ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں جب بھی کبھی بڑے دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں تو اس وقت بی جے پی کی حکومت بھی ہوتی ہے, اور اس کا الزام آنکھیں بند کر کے پاکستان کے اوپر عائد کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی انتخاب ہونے لگتے ہیں کسی ریاست میں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے. اب چونکہ بی جے پی کی حکومت کو کافی جوت پڑے ہیں کچھ ریاستوں کے انتخابات میں, اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے, اس کو کم ووٹ ملے ہیں. اور بہار جو ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے, وہاں الیکشن ہونے والے ہیں, اس لیے وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ بہار کا الیکشن بھی بی جے پی ہار جائے. لہذا ہم نے دیکھا کہ پہلگام والے واقعے کے اگلے ہی دن وہاں کا جو بی جے پی کا لیڈر ہے اس نے ریلی نکالی وہاں پر اس واقعے کو لے کے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری طرف دیکھیں
تو آنکھیں بند کر کے یہ جو الزام کو پاکستان کے اوپر لگانے کی بات ہے، یہ اس کے دو آبجیکٹو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو یہ کہ پاکستان کے خلاف سارے مورچے کھول دیے جائیں، میڈیا بھی لگ جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی لگ جاتا ہے، فوج بھی لگ جاتی ہے، پولیٹیکل قیادت بھی لگ جاتی ہے، اور ایک تہلکہ مچانے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مورچے تو کھول دیے گئے ہیں، لیکن اب یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کون آئے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے سر کاٹ کے لائیں، کون آئے گا؟ بی جے پی کے لیڈر آئیں گے، میڈیا کے لوگ آئیں گے جو یہ چہچہا رہے ہیں اپنے اپنے میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر چڑھ دوڑنے کا پاگل پن کا فیصلہ جو بی جے پی کا ہوتا ہے، اس کو ہر دفعہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس دفعہ بھی اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب آ جائیے جناب آپ اپنے سوال کی طرف. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ دیکھیں کیا کوئنسیڈنس ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے بی جے پی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. اب آ جائیے جناب آپ اس دستاویز پر جس نے پول کھولا ہے، راہ کا بھی، بوچر آف گجرات کا بھی، اور مودی حکومت کا بھی. اس میں بنیادی طور پر گڑبڑ کہاں ہوئی ہے، یہ اس دستاویز سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ٹائمنگ تو کچھ اور طے کی گئی تھی. ہاں جی، ٹائمنگ یہ تھی کہ یہ واقعہ کرایا جائے گا، 36 گھنٹے کے بعد اس کا الزام پاکستان پہ ڈال دیا جائے گا. انہوں نے تو 36 گھنٹے کے بعد میڈیا ان ایکشن آ جائے گا. انہوں نے گڑبڑ یہ کی کہ 10 منٹ برداشت نہیں ہوا ان سے. جو تھانے کی جگہ ہے، یعنی جو سپاٹ ہے، اس سے تھانے کا فاصلہ 30 منٹ کا ہے، لیکن 10 منٹ میں ایف آئی آر درج ہو گئی، پاکستان پر الزام بھی لگا دیا، اور دہشت گردوں کو پہچان بھی لیا انہوں نے کہ یہ اسلامی دہشت گرد ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. جو جال انہوں نے بنا تھا اس کے اندر خود ہی پھنسے کھڑے ہیں سارے، اور شرمندگی کا باعث ہے را کے لیے بھی، کیونکہ ان کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں نے، آپ نے تو ریلیز نہیں کیا نا، وہ عوام کے ہتھے چڑھ کے پبلک ڈاکومنٹس بنا ہے. تو کیسے اندر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ را کے اندر بھی سب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو فوجی ہیں جو اس وقت وہاں تعینات ہیں، ان فوجیوں میں سے اپنے افسران کے خلاف جو ہے وہ بیانات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، یہاں سے ہم کو ہٹایا گیا، 30 اور لوگوں کو ہٹایا گیا تاکہ یہ اپنا مشن جو ہے وہ کامیاب کرا سکیں. لیکن وہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ٹائمنگ نے ایسی گڑبڑ کی کہ بری طرح سے پھنسے کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آتی کدھر کو جائیں. 1 ہفتہ ہو گیا ہم ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کوئی شواہد آپ کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں. 1 ہفتے میں اگر وہ ایک ثبوت سامنے نہیں لا سکے تو پوری دنیا پاگل نہیں ہے، پوری دنیا کلوزلی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں، چلیے جناب انٹرنیشنل پروو کرا لیتے ہیں غیر جانبدار کسی گروپ سے. ہندوستان کی طرف سے 1 ہفتہ ہو گیا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا چلیے یہ بھی نہیں تو ہم انٹرنیشنل ایک کمیشن بنا لیتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کر کے بتا سکے کہ کس نے کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے. اس پر بھی ہندوستان کی طرف سے 1 ہفتہ ہو گیا کوئی جواب نہیں. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. خیر صاحب دیکھیں ہماری انوالومنٹ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ آپ لوگ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جعفر ایکسپریس ہوا 2 مہینے ہو گئے ہیں اس واقعے کو، تو ہم نے بھارت کی جانب سے، ایون ہم تو بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے پاکستان کنڈیمڈ کرتا ہے، لیکن اس واقعے کی بھارت کی جانب سے کوئی کنڈیمنیشن سامنے نہیں آئی. تو بخاری صاحب یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بھارت کس طرح سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہمیشہ رہے. اور بخاری صاحب سب سے بڑی بات کہ بھارت ہی خوارج دہشت گردوں کا سرپرست ہے. بھارت جو خوارج ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان خوارج کا سرپرست بھی بھارت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی زیادتی فرمائی ہے، وہ میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ بھارت نے جعفر ایکسپریس کی مذمت نہیں کی، یعنی آپ یہ توقع کر رہی ہیں کہ بھارت اپنی مذمت خود کرے گا، اس لیے کہ ہم نے تو دنیا بھر کو ثبوت بتا دیے ہیں کہ یہ سارا جعفر ایکسپریس کا ڈرامہ جو ہے یہ بھارت اور را کا کیا ہوا ہے. کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ وہاں بھی ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کون اٹیکرز ہیں، کون وہ ہیں. وہاں ان اٹیکرز کی بنائی ہوئی ویڈیو چل رہی ہے 5 منٹ کے بعد. آپ نے دیکھا نا وہ سب کچھ آپ کے سامنے کس طریقے سے وہاں کا میڈیا جو ہے وہ آرکیسٹریٹڈ فارم میں اچانک شروع ہو جاتا ہے 5 منٹ میں، ان کے پاس ساری اطلاعات پہنچ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذمت نہیں، ان کو تو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم پکڑے گئے. تو بلوچستان میں را کیا کر رہی ہے کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے. بی ایل اے کی لیڈرشپ ہو چاہے بلاج مری ہو، یہ سارے را کے مہمان بن کے بھارت میں رہتے اور بھارتی پاسپورٹس کے اوپر دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے کہ بلوچستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہندوستان، بی جے پی کی حکومت اور را
ملوث ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم دنیا کو ڈوسیئرز بھیج چکے ہیں, دنیا کو بتا چکے ہیں. آ جائیے جناب دوسری طرف. اس کے اندر دو چیزیں میں نے کہا تھا کہ دو آبجیکٹو تھے ہندوستان کے. ایک تو بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے ان کو ڈرامہ چاہیے تھا, اور دوسرا کشمیر فوکس ہو رہا تھا دنیا بھر میں. اب کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہے, چاہے وہ پاکستان کی طرف سے اس کو تھوڑا سا اجاگر کیا جا رہا تھا کشمیر کے حوالے کو. اور ہندوستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کشمیر کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم شخصیت بھارت کے دورے پر ہوتی ہے, بی جے پی کی حکومت اس طرح کا کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. تو پہلگام کا ایک آبجیکٹو یہ تھا جو اچیو نہیں ہو سکا, اس لیے کہ ایکسپوز ہو گیا انڈیا کے, اس نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حرکت جو کی بھارت نے وہ یہ کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہندو کو مار رہا ہے تو مذہب تو کوئی نہ ہوا. مسلمان کو مار رہا ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے وہ القاعدہ تھی, چاہے وہ کوئی بھی تھے, تو کوئی مذہب تو نہ ہوا. اسی طرح بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. کرسچینٹی کے اندر بھی اس طرح سے لوگوں نے کرسچنز کو مارا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, لیکن بھارت نے اسلامک دہشت گردی کی ایک اصطلاح جو ہے وہ درفنتنی چھوڑ دی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کر کے اینٹی مسلم ایٹیچیوڈ جو ہے بھارت کا, اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. لیکن تھینکس ٹو آر لیڈرشپ, تھینکس ٹو آر آرمڈ فورسز, انہوں نے کوئی بھارت کا منصوبہ جو ہے نا اس کو سرے نہیں چڑھنے دیا ہے. اور بر وقت اقدامات کرنے کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب. یہ بی ایل اے اور بی این اے, یہ دو تنظیمات جو ہیں یہ ان کے فنڈز پر چل رہی ہے. ان کو ویپنز وہ دیتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. ایک تو یہ کہ وی ہیو ٹیکن دیم آن دا فرنٹ فٹ, آگے بڑھ کے ہم نے ان کی تمام الزامات جو ہیں اس کو چیلنج کیا ہے. اور جتنی تفصیل سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور کل تین لیڈرز نے, جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, جس میں اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ تھے, جس میں وزارت خارجہ کا اسپوکس پرسن تھا, انہوں نے جتنی تفصیل سے جتنے ثبوتوں سے ثابت کر دیا ہے, پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ بھارت نے خود تخلیق کیا تھا, خود ہی اس کو ایکسیکیوٹ کیا ہے. مس ایکسیکیوشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھارت ایکسپوز ہو گیا ہے. اور یہ کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ہندوستان اس قسم کی حرکات ہمیشہ کرتا رہا ہے. بالکل صحیح. ہمارے آرمی چیف نے جس قسم کا چیلنج پہلے دیا تھا, میں اگر آپ کو یاد ہو جو کنونشن سینٹر کی سپیچ کو میں بار بار کہتا ہوں, اس نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ پر مبنی جو ہندوستانی فوج ہے یہ ہم سے کچھ نہیں چھین سکتی, نہ یہ ہم سے بلوچستان چھین سکتی ہے, نہ یہ ہم سے کشمیر چھین سکتی ہے. جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا اس سے بھی بھارت کی جنتا کی پینٹیں بھی خراب ہیں اور ان کو وہ ہضم بھی نہیں ہو رہا. ایک دوسری بات یہ کہ انہوں نے اب پھر کہا ہے, ابھی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں ہماری جو وار پریپیئرڈنس ہے اس سے بھی بھارت بہت پریشان ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہ ایکسرسائزز شروع کی ہیں, ہم نے ان کے رفیل وہ جو جہاز آئے تھے فرانس سے, بڑا فین فیئر تھا ان کا, انہوں نے کوشش کی وہاں پر اپنے علاقے میں پیٹرولنگ کرنے کی, لیکن جب ہمارے جہازوں کو نظر آئے ان کو بھاگ لیے بھائی. یہ ہے وہ طاقتور نئے رفیل. اور ابھی میں یہاں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, جس قسم کا میزائل سسٹم اب ہمارے پاس موجود ہے, چاہے وہ رفیل ہے, چاہے وہ F-18 ہے, چاہے وہ F-16 ہے, چاہے وہ MiG-32 سوئی ہے, چاہے جو مرضی ہے SU ہے, یہ پھٹک نہیں سکتے ہمارے قریب. یہ ٹرائل کر لیا تھا ابھی نندن نے, وہ اپنی جدید ترین فلائنگ مشین کو لے کے آئے تھے اور یہاں سے چائے پی کے چلے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں چائے کے حمام شمام تیار رکھنے چاہیے, کیونکہ اس دفعہ اگر یدھ پڑتا ہے تو بہت سارے فوجیوں کو چائے پلانی پڑے گی, کیونکہ جس قسم کی تقسیم اس وقت بھارت کی فوج میں ہے. میں نے ایک تو مثال آپ کو دی کہ وہاں کے خود جونیئر آفیسرز اپنے آفیسرز کو بلیم کر رہے ہیں. ایئر فورس میں جس شدت کے ساتھ بھارتی عسکری قیادت میں تاج کے پتوں کی طرح سے وہ بکھرتی جا رہی ہے, بھارتی فوجیوں کی جانب سے بڑے ہوشربا انکشافات جس طریقے سے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایس پی دھارکر کو 7 ماہ کے بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا انہوں نے. اس کے بعد ایئر مارشل دھارکر رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے, میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا, وہ بھاگ لیے وہاں سے, انہوں نے اس کو ہی ہٹا دیا. نائب فضائی سربراہ کی برطرفی نے بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق آئندہ دنوں میں بھارتی فوج میں مزید استعفوں اور تبدیلیوں کے واقعات ہو سکتے ہیں. دیٹ مینس جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کا یعنی
ویل کیلکولیٹڈ رسپانس ہے، اس سے بھارت کی جو عسکری قیادت ہے اس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے سے 10 گنا بڑی قوت کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے پاس گراؤنڈ پر ایسی ریالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اس چیلنج کو جسٹیفائی کر سکیں. ہم نے تو کل ایک حتمی بات کہہ دی ان کا کہ if you attack us you will get the response that آپ کی آئندہ نسلیں سلیبس میں پڑھا کریں گی. وہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ we are ready, come test us. بالکل. بخاری صاحب، بھارت نے جس قسم کا الزام پاکستان پر لگایا کوئی سینس نہیں بنتی. اس کو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، پھر ملزمان کے نام بھی ملزمان کی تصاویر بھی یہ سوشل میڈیا پر لے آتے ہیں 10 منٹس کے اندر. ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اگر ہم نے بھی اپنی انویسٹیگیشن کی ہے تو ہم نے کافی دن لگا کر ثبوت فراہم کیے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ میں بتا دوں آپ کو مختصراً. مجھے پتا ہے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں اس سیگمنٹ سے. وہ یہ ہے کہ دنیا کی قیادت جن سے ہم نے رابطہ کیا یا جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے ہمارا موقف سننے کے بعد 2 باتیں کی ہیں. چین اور ترکی جیسے ممالک نے تو کھلم کھلا پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جو باقی کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے ہمیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن ریسٹور کریں. بھائی یہ ہم خود سے یکو تنہا تو نہیں کر سکتے. ادھر سے خواہش کا اظہار ہوگا تو ہم نیچرلی اس کو رسپونڈ کریں. بالکل. بخاری صاحب، بھارت ایسا لگ رہا ہے کہ جو تمام تر ثبوت سامنے آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس بھارت کرتا رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن بھارت نے ماضی میں کتنے کیے اور اب یہ والا آپریشن 2025 والا، بخاری صاحب ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بھارت ایسا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بھارت کو پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے کیا حاصل ہوگا؟ اگر ہم پلوامہ کی بات کریں تو پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ ایئر سٹرائک کی تھی جس کا پاکستان نے جواب بھی دیا تھا. تو ایسکیلیشن کر کے یا پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے بھارت کو کیا وصول ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بی جے پی کی حکومت اور بچر آف گجرات ول ایور ٹیسٹ آر گٹس. میں نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہا ہے کہ ہندوستان کبھی جرت نہیں کرے گا. انہیں یہ ڈرامہ کرنا ہوتا ہے اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کہ دیکھیں ہم تو اس میں مصروف ہیں، دیکھیں وہ پاکستان ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. ایک تو مجھے حیرت اس بات کی ہے، شرم نہیں آتی ان کو یہ کہتے ہوئے 10 گنا بڑی فوج ہے. او بابا، اگر پاکستان کی فوج انٹیلیجنس ایجنسیز 300 کلومیٹر اندر آ کے واردات کر کے واپس چلے جا سکتے ہیں تو ڈوب مرے. یعنی اتنی بڑی سٹرپ جو ہے جو بارڈر فینسڈ ہے، بالکل وہ بھی کراس کر لیا ہم نے، پھر ہم 300 کلومیٹر بھی اندر چلے گئے. وہ شرم کرو کوئی خدا کے لیے، اپنی پینٹ خود اتار رہے ہیں آپ لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیانیہ اتنا ویک ہے بالکل کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. لہٰذا no matter what India does, India will have to lick its own words کہ جو انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے اس کو را کی ڈاکومنٹ جو ریلیز ہوئی ہے اس نے ایکسپوز کر دیا، جو اس کا میڈیا ہے اس نے ایکسپوز کر دیا. اب ان ثبوتوں کے بعد یقین نہیں کر سکتا بھارت پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹر سینس ول ڈیفینیٹلی پریویل، تو ایسا ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اور جس طرح سے بھارت پاکستان کے لیے حالات اپنی طرف سے پیچیدہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان نے اپنی تمام جنگی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں. اگر بھارت کی جانب سے کچھ کیا جاتا ہے تو پاکستان یقینی طور پہ جواب دے گا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیل میں جنگلات میں لگی آگ جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے. اس وقت ریسکیو آپریشن اسرائیل کی جانب سے جاری ہے. بخاری صاحب، اب جو اسرائیل کے اندر حالات بن رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہے. آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہوا کے ساتھ وہ پھیلتی جا رہی ہے. وہ بیزاد لکشمی نے کہا تھا کہ سیاد نے پھونکا تھا نا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے کہکے لگانے چاہیے یا جشن منانا چاہیے. انہوں نے کتنے گھر جلائے ہیں فلسطینیوں کے، انہوں نے کتنے گھر جلا کے لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا ہے غزہ میں. یہ کوئی بتانے والی بات تھوڑی ہے. اس سے پہلے امریکہ نے چکھا یہ مزہ. وہ یہودی جو ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کرتے تھے اسرائیل کی، ان کے جب گھر جلے تو ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس قابل نہیں تھی کہ اس آگ پہ قابو پا سکے. یہی حال اس وقت اسرائیل کا بھی ہے. فوج کو بلا لیا ہے، اس کو بلا لیا ہے، ساتھ کے ملکوں سے منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئیے. جلائیں آپ دوسروں کے گھر، آپ کے گھر میں آگ لگے گی، ضرور لگے گی. جہاں تک مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے یہ اس کی ہے، وہ خود اس کا تحفظ کر لے گا. لیکن جو یہودیوں کے گھر جل رہے ہیں، میں انسان ہوں، اس کے باوجود میرے دل میں رتی بھر ملال نہیں ہے
اس لیے کہ انہوں نے رuthless killing جس طرح کی ہے، سامنے منظر دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لے رہا ہے ان سے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. ہیونگ سیڈ دس، دو باتیں اور اس حوالے سے مجھے کہنی ہے. ایک تو یہ کہ ہماری دعاؤں میں شاید اثر نہیں ہے یا شاید ہم گناہ گار ہیں، لیکن جو اللہ کی ریت ہے نا، جو اللہ کی زد ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. اور مجھے پورا یقین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کی مدد کو اللہ آئے گا. ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں اس کے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بالکل. وہ بخاری آئے گا. صاحب جس طرح سے اسرائیل غزہ پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ اب ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. بخاری صاحب اب امریکی کانگریس میں مظاہرین سے ان کا آمنا سامنا ہوا ہے، اسرائیلی وزیر کا، اور کافی زیادہ ان کو بھی وہاں پہ رسوائی کا سامنا دیکھیے، یہ کرنا ہم نے پڑا. دیکھا منظرنامہ کہ چاہے وہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں یا چاہے اسرائیلی وزٹرز ہوں، جو بھی وہاں جاتا ہے ان کو سامنا تو ریت کا کرنا پڑے گا. بالکل. اور ابھی تو یہ عمل صرف امریکہ تک محدود نہیں رہے گا، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو اسی طرح سے جوت پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ جو ظلم ڈھائے ہیں اس کا بدلہ تو قدرت بھی لے گی اور لوگ بھی لیں گے. ایک بات، اور یہ ریپیٹڈلی آپ دیکھیں گے مختلف دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس طرح کی صورتحال ہوگی جہاں پر اسرائیلیز کو ریگریٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ جو فلسطین کی ریاست کی بات ہے، یہ مجھے اس تمام تر کرائسس کے باوجود یہ قریب قریب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وہ لوگ جن سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، وہ فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا امکان موجود ہے. کون کہہ رہا ہے؟ برطانیہ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے. اس سے پہلے فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ اس جون کو ہم تسلیم کر لیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں جس طرف سے روکنے کے لیے اسرائیلی سارے ظلم جو ہے اٹھا رہا ہے. دیکھتے ہیں کب تک یہ ظلم کی چکی جو ہے یہ چلتی ہے. الٹیمیٹلی اسرائیل ول ہیو ٹو ریگریٹ. یہ خون جو ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ اوپر کی ریت آتی ہے. تو ناحق خون جتنا بہایا ہے اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی. اس وقت اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کے ارد گرد خطے میں ہو رہا ہے، جو وہاں کی قوتیں کر رہی ہیں، ان میں سے اسرائیل کی حمایت تو شاید اب نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ کے فلسطین کی اور غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں، حماس کی مدد کے لیے جاتے ہیں. ایران نے دو باتیں واضح کر دی ہیں: ان کا نیوکلیر پروگرام نہیں چھوڑیں گے، میزائل سسٹم نہیں چھوڑیں گے، اور غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت کرنی نہیں چھوڑیں گے. جو کرنا ہے کر لیں. بخاری صاحب ایون برطانوی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا امکان موجود ہے. میں نے کہا نا کہ یہ تو یہ بڑی بات ہے کہ باہر سے بھی آوازیں اس طرف برق رفتاری سے ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. آگے جناب وقت کی قید ہے، ورنہ تو ہم بات کر سکتے تھے ایران کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی، چونکہ ابھی کوئی بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. چوتھا راؤنڈ ابھی ہونا ہے. جی، چوتھے راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کیا معاملات طے پاتے ہیں. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے تاکہ پاکستان اور بھارت میں جو کشیدہ صورتحال ہے اس پہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی رہنمائی بھی لی جائے. بخاری صاحب اب پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بھی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ضروری ہے اس وقت؟ یہ مطالبہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے نا، جب سے وہ جیل گئے ہیں تب سے پی ٹی آئی سوائے یہ مطالبہ کرنے کے عورتوں کو کام ہے نہیں ان کے پاس، تو وہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا ایگزیجریٹ ہوا ہے، وہ اس کی کریکشن کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ 2019 میں جب ابھی نندن بھائی تشریف لائے تھے یہاں اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، جب دباؤ عوامی آیا کہ حکومت کو چاہیے کوئی ایکشن لے اس کے اوپر، ریٹیلیٹ کرے، تو موصوف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کیا میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں؟ یہ میرے خیال سے لوگوں کو بھی بھولا تو نہیں ہوگا. تو وہ باہر نکل کے کیا کریں گے ہندوستان کے ساتھ، اس کے بارے میں ابھی کوئی پیشن گوئی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ حکمرانوں کا بیانیہ ہے، چاہے وہ سینٹ کی ریزولوشن ہے، چاہے مختلف سیاستدانوں کے بیان ہے، جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل ہے، اس وقت قوم متحد ہے.
قوم میں کوئی تقسیم نہیں ہے، بالکل لہٰذا اس کو مزید متحد کرنے کے لیے سیمنٹ ویمنٹ لگانے کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم اس حوالے سے متحد ہے۔ لیکن بخاری صاحب متحد ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ ویڈیو کال پہ یا بانی پی ٹی آئی کو بھی انوالو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اس وقت ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو ایسے میں دیکھیے جو ریزولوشن پاس کی سینٹ نے اس کے لیے ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہوئی تھی، اس لیے کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے اس کا چیئرمین موجود ہے جیل سے باہر، وہ تو بانی ہے نا، فاؤنڈر ہے، لیکن وہ ایکس پرائم منسٹر بھی تو اینی وے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، کوئی خرابی نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے۔ دوسرا یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ کوئی نئی درفند نہیں چھوڑتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ دشمن آنکھیں دکھا رہا ہے، متحد ہونا ضروری ہے، اتحاد میں بانی کو بھی شامل کیا جائے، انہیں وہی مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، یعنی دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیں ان کو۔ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان خواہشات پہ عمل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بات اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں، بھیا ناظرین آپ کے ساتھ اب یہ خبر اچھی ہے یا بری ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ہماری اینکر جو ہیں زینب جتوئی یہ اب ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، یہ آج ان کا آخری پروگرام تھا، ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ شی از این ایبسولوٹ ڈیسنٹ سول، ویری کمپیٹنٹ اور محنت کرتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں وہ کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب کرے۔ وی وش ہر ویل، اور میں پوری ٹیم کی طرف سے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شی واز این ایکسلنٹ کو ورکر۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ بخاری صاحب۔ لیکن ابھی یقینی طور پہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ مجھے اب ایک نئی اسکرین پر دیکھیں گے، کچھ نئی صحافتی ذمہ داریوں کے ساتھ، اور کوشش کروں گی کہ میں اپنا کام جو ہے اسی ایمانداری کے ساتھ کروں جس طرح سے 24 میں کیا۔ ناظرین پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔